السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم نے جملہ اسمیہ، مبتدا خبر اور مرکب توصیفی موصوف صفت اور مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ، اس کا ہم نے پہچان کا طریقہ بھی بتایا اور ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اچھا، جملہ اسمیہ ہے، اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہے، پہچان ذرا صرف ایک پہچان نہیں ہے، چونکہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہے، تو اس لیے میں آہستہ آہستہ آپ کو جملہ اسمیہ کی کئی جو مزید صورتیں بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ آپ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے کل میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 10 مثالیں لکھی ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور جملہ اسمیہ۔ تو جملہ اسمیہ کے حوالے سے قرآن پاک میں اکثر بچے پریشان ہو گئے کہ استاد صاحب یہاں تو جملہ اسمیہ میں مل ہی نہیں رہا۔ تو اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، تو الحمد یہ بتائیں اسم فعل حرف؟ اسم ہے تو نام ہے، اسم ہے تو اس میں کیا نشانی ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے۔ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے تو کیسے پتہ لگا؟ جس پر الف لام ہوگا وہ معرفہ بھی ہوگا، اسم بھی ہوگا، معرفہ بھی ہوگا۔ اب اس کے بعد بتائیں للہ، للہ۔ اب یہ للہ کیا چیز ہے؟ اس کے شروع میں لام ہے، گویا یہ اصل میں اس طرح ہے، لام اور اللہ، تو یہ لام الگ ہے۔ تو اب یہ پہلا والا الحمد اسم ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ لام۔ تو لام کیا چیز ہے؟ اسم فعل حرف؟ حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے، اس لیے دیکھو نا للہ زیر آتا ہے، لام جر دینے والا ہے۔ اچھا، لام عامل بھی بن گیا، لام۔ اب لام کے بعد جو ہوگا وہ کون سی حالت میں ہوگا؟ جری حالت میں، وہ حالت جری ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے للہ، یعنی پہلا والا معرفہ ہے، اسم ہے، اور دوسرا والا جار مجرور ہے۔ لام حرف جار ہے اور بعد والا جار مجرور ہے۔ تو جب بھی ایسی کنڈیشن ہو، ایسی صورت ہو، ایسی حالت ہو کہ پہلا والا معرفہ ہو اور دوسرا والا جار مجرور ہو، تو وہ بھی مبتدا اور خبر ہوں گے۔ کیا؟ پہلا جیسے بتایا تھا نا، ایک پہچان بتائی، پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو تو وہ مبتدا اور خبر بنے گی۔ تو اسی طرح اگر پہلا والا معرفہ ہو اور دوسرا والا جار مجرور ہو تو یہ بنے گا مبتدا اور دوسرا والا خبر۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ تو اولا والوں کے لیے بیسک ڈائریکٹ خبر، لیکن جو ثانیہ والے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے پہلے لفظ نکالتے ہیں ثابتن۔ ثابت، تو ثابتن اسم ہے، فعل حرف ہے، تو معرفہ ہے، نکرہ ہے، تو گویا کہ خبر اصل میں وہ ہے۔ اس لیے آپ جیسے ثانیہ والے بولے اور استاد صاحب نے ڈائریکٹ اس کو خبر بنا دیا، تو یہ اولا والوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے جار مجرور کا بھی نہیں پڑھا، تو اس لیے وہ فی الوقت یہی ذہن میں رکھیں کہ اگر پہلا والا معرفہ ہو اور دوسرا والا جار مجرور ہو، جار حروف جارہ کتنے ہیں؟ با و تا و کاف و لام و واو و منذ مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الہ۔ یہ ہے 17 حروف، ہے نا، حروف جارہ۔ تو اگر پہلا معرفہ ہو اور دوسرا والا جار مجرور ہو تو پہلے والے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر بنا دیں گے۔ اب آگے ترجمہ، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
آیا نہیں آیا؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، اور یہ ہیں وہ مبتدا خبر کے درمیان جب آپ ترجمہ کریں گے مبتدا خبر کا تو آخر میں ہے یا ہیں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال کیا ہے؟ اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی من ربہم ہے نا۔ تو اب یہ دیکھو اولئک اسم فعل حرف اسم، اور کون معرفہ نکرہ معرفہ، کون سی قسم ہے اسم کی؟ اس میں متمکن یا غیر متمکن؟ زور سے، غیر متمکن۔ غیر متمکن کی کون سی قسم؟ اسماء اشارہ، شاباش۔ اسماء اشارہ کون سے؟ ذا، ذانی، زینی، زی، زہی، تانی، تینی، اولائی، ہے نہیں ہے؟ اولائی، تو یہ آ گیا، تو یہ معرفہ ہے۔ اب یہ اسم آ گیا، دوسرا والا علی حرف ھدی مجرور۔ اب یہ دونوں کو ہم کیا بنا دیں گے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا، اور یہ کیا بن جائے گا؟ اب ترجمہ ہے اولئک، یہ سب لوگ جن کے پیچھے قرآن میں شان بیان ہوئی نا، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، گزشتہ کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ یہ علی ھدی ہدایت پر ہیں، یہ سب ہدایت پر ہیں۔ مبتدا خبر کا ترجمہ آ گیا، پہلے مبتدا پھر خبر۔ اسی طرح دیکھو زیدن معرفہ نکرہ، اسم فعل حرف، اب اس کے بعد فی حرف جار آیا نہیں آیا؟ تو اب یہ جار مجرور مل کر کیا بن جائیں گے؟ خبر۔ زیدن مبتدا، فی الدار اس کی اب ترجمہ، زید گھر میں ہے، زید گھر میں ہے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور بھی بتا دوں، جار مجرور کا ترجمہ بھی، جیسے فی الداری، اسی کو دیکھ لو، تو جار مجرور میں پہلے مجرور کا ترجمہ کریں گے پھر جار کا، جیسے اللہ کے لیے، ہدایت پر، گھر میں، سمجھا؟ تو آپ نے اس طرح الٹا کس کا ترجمہ ہوتا ہے؟ موصوف صفت، اور کس کا؟ مضاف مضاف الیہ، اور تو جار مجرور میں پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ پھر، اور مبتدا خبر میں پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ پہلے مبتدا۔ تو زید گھر میں ہے، یہ ہو گئی مبتدا کی ایک صورت جو میں نے بتائی، کیا؟ پہلا والا معرفہ ہو اور دوسرا جار، تو مبتدا خبر بنیں گے، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ پہلی صورت کیا بتائی تھی؟ پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، ایک صورت۔ دوسری صورت پہلا والا اور دوسرا جار مجرور ہو، تو بھی مبتدا خبر۔ اب یہاں سے ہے ہماری تیسری صورت، یہ بھی مبتدا خبر ہے، پہلے والا اسم ہو، معرفہ ہو، اور دوسرا فعل ہو، فاعل لام فعل، کام، جیسے الشمس کورت، الشمس، اب معرفہ نکرہ ہے، معرفہ ہے، اسم ہے، اور کورت فعل ہے، کورت صیغہ واحد مؤنث غائب، کورا، کورا، کورو، کوورتی نہیں، کوورتی، وہاں مشدد ہے، ہاں صحیح نا، ہاں سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو اب یہ ہو جائے گا مبتدا، اور یہ ہو جائے گی اس کی خبر۔ یہ بات سمجھ؟ اسی طرح السماء، اسم فعل حرف، اسم، اور انفطرت
یہ جو تا ساکن آخر میں آتا ہے یہ فعل کی نشانی ہے. اچھا السماء اسم ہے، معرفہ ہے، اور دوسرا والا، تو جب بھی پہلا والا اسم ہو اور دوسرا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا خبر. لہذا یہ بھی مبتدا اور یہ خبر. آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، صحیح نا؟ آسمان پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوگا. اسی طرح زیدن اسم فعل حرف اور ضربہ تو پہلا والا ہو جائے گا مبتدا اور ضربہ زید نے مارا. سنا؟ یہ مبتدا کی دوسری صورت، یہ تیسری صورت. جی تو یہ آپ تھوڑا سا اپنی طرف سے چینج کر سکتے ہیں کہ اگر بعد میں فعل ہو تو پھر وہاں ہے یا ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا. جیسے زید نے مارا تو دیکھو نا بیچ میں یہاں نے آ گیا، تو اس لیے بعد میں اگر فعل ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ پہلے اس کا ترجمہ ہوگا، اب بعد میں اس کا ترجمہ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ تو پہلا معرفہ ہو، دوسرا جار مجرور ہو، دو مبتدا خبر، پہلا والا اسم ہو، دوسرا والا تو بھی. ایک اور بتاؤں، وہ ہے زیدن اور اس کے بعد ہے نہیں هو العالم یا هو القائم. یہ چوتھی صورت ہو جائے گی مبتدا خبر کی. اگر پہلا والا معرفہ ہو، دوسرا بھی معرفہ ہو، درمیان میں ضمیر آ جائے تو یہ بھی مبتدا اور یہ، اور اس ضمیر کو کہیں گے ضمیر فصل. فاصلہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ہوتا زیدن القائم تو پھر آپ اس کو کیا بناتے؟ موصوف صفت، کھڑا ہونے والا زید. لیکن ہوا نے فاصلہ کر دیا موصوف صفت کے درمیان اور بتا دیا کہ موصوف صفت یہ مبتدا خبر ہے. اب زیدن هو القائم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کھڑا ہے. زید، یہ بات سمجھ آئی؟ پہلا والا، اس کے بعد دو معرفہ کے درمیان ضمیر آ جائے تو بھی مبتدا اور خبر بنیں گے. یہ بات سمجھ بیٹا؟ بس یہ اس کی ایک مثال. ابھی میں باقی قرآن پاک اما پارے میں کل پڑھ رہے تھے، مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صورتیں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں یہی کنڈیشن ہے. پہلا والا معرفہ ہے اور پھر اس کے بعد بھی معرفہ ہے، درمیان میں ضمیر ہے، تو وہ آپس میں کیا بنیں گے اور ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ پھر خبر کا. یہ مبتدا ہو جائے گا یہ، اور اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر فاصل. صحیح بیٹا؟ چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ میں سمجھ عطا فرمائے.